اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة فامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، آج ہم قوموں اور خاندانوں کی تباہی میں مشاورت باہمی کی کمی کے حوالے سے بیان کریں گے اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ نماز لے کے آئے اس لیے کہ نماز پہلے سے تھی، نہ روزہ لے کے آئے روزہ پہلے سے تھا، نہ حج لے کے آئے پہلے سے تھا، نہ زکوٰۃ لے کے آئے پہلے سے تھا، بلکہ ایک سسٹم لے کے آئے جس سے دنیا پہلے ناواقف تھی۔ وہ تھا نمبر 2 نکات پر، نمبر 1 مشاورت باہمی۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، چاہے حکومت سازی کا معاملہ ہو، اس میں مشاورت باہمی کو بطور ایک ادارے کے قائم فرمایا۔ آئیے اس پس منظر میں سورہ شورى کی آیات 38 اور 39 کا مطالعہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا نماز کو، کام کرتے ہیں باہمی مشورہ سے، اور ہمارا دیا جو کچھ بھی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ ان پر چڑھائی ہوئے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ ایک نیا عمل دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں دعاؤں کا، محبت کا، صلات کا، پیار کا نظام قائم کرتے ہیں، اور پھر وہ کوئی معاملہ بھی اگر درپیش ہو تو ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ باہمی مشورے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم میں قیصر کی حکومت تھی، ایران میں کسریٰ کی حکومت تھی، ہندوستان میں شلوکیوں کی حکومت تھی، چین میں تاؤں کی حکومت تھی۔ اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن جو قبائلی سردار تھے انہیں بھی وہی اختیارات تھے جو بادشاہوں کو حاصل تھے۔ گویا کہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام تھا، 2 گروہ تھے، ایک حکمران کا گروہ تھا، حکمرانی حکمران تھا، اور دوسرا جو ہے وہ رعایا تھی۔ ایک کے حقوق ہی حقوق تھے اور دوسرے جو ہیں ان کے فرائض ہی فرائض تھے۔ اس نظام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے دوسرا نظام دیا جو ان 2 نکات پر تھا کہ باہمی مشورہ نمبر 1۔ اب حکومت سازی میں بھی عام آدمی کا دخل ہوگا، اور نمبر 2 صرف تقوی والے کو عزت ہوگی، حکمرانی کا منصب دیا جائے گا، دوسرے کو نہیں۔
یہ دو نکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں اس پر منو ان عمل ہوا. جو ہی خلافت راشدہ گئی دوبارہ وہی کیسر و کسریٰ کا نظام بنو امیہ اور بنو عباس لے کے آ گئے. لہذا یہ ضرورت ہے اس بات کی سمجھنے کی کہ یہ جو دو نکات کا پروگرام دیا اس کو امت مسلمہ نے آگے نہیں پھیلایا. بادشاہت کا نظام دے کر کے گئے، چاہے وہ بنو امیہ ہوں، چاہے بنو عباس ہوں، چاہے عثمانی ہوں، چاہے سلجوقی ہوں. بادشاہت کی بنیاد مفاد پرستی ہوتی ہے، خاندان کی نسل کی مفاد پرستی ہے. اس میں اسلام غائب ہو جاتا ہے. لہذا باہمی مشورے کا معاملہ ہی کیا. اب تو باپ کے بعد بیٹے نے، بیٹے کے بعد اس کے پوتے نے حکومت سنبھالنی ہے. لہذا خلافت راشدہ والا دو نکاتی نظام ختم ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن حکیم کا پیغام سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے صرف تھیالوجی کو اختیار کیا، قرآن مجید کے پیغام کو اختیار نہیں کیا. لہذا مشورہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اگر ہم اس کام کو ابرپٹلی شروع کر دیں تو اس کے نتائج اور ہوں گے، اور اگر اسی غور و خوض کر کے ہم اس کو شروع کریں اس کے فار اینڈ اگینسٹ نتائج کو سمجھنے کے بعد شروع کریں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنایا تو اس کے اندر ایسے نہیں ہے کہ جس سے جی چاہے جو کام کے لیے چاہے مشورہ لیں. حکومت سازی کے لیے اگر مشورہ لینا ہے تو اس کے لیے باصلاحیت لوگ ہوں گے. اگر کوئی گھر کا مشورہ ہے تو گہرے گھر کے لوگ ہوں گے. گھروں کے مشورے، وہ خاندان جو اپنے گھروں کے مشورے دوسروں سے لیتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں خاندانوں کو. اسی طریقے پر جو قوم اپنے امور باہمی مشورے سے سر انجام نہیں دیتی ایک نہ ایک دن دنیا سے مٹ جاتی ہے. لہذا مشورہ انتہائی اہم اور ضروری معاملہ ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ فیصلوں کی اقسام کیا ہیں. ایک تو وہ مشورہ ہے، فیصلے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، اور ایک جو دور راز ہیں، جن کے نتائج دور راز ہیں. معمولی سی بات ہے
معاف کرنا. روزانہ کے روٹین کے معاملات انسان وہ جن سے چاہے مشورہ لے لے، لیکن دور راست نتائج، مثلاً شادی کرنی ہے، سروسز حاصل کرنی ہے، تو ان کے دور راست نتائج ہوں گے. لہذا انہیں بڑے غور و خوض کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. ہم اکثر و بیشتر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. دور حاضر میں ڈسیجن میکنگ باقاعدہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے. اہل مغرب نے اس کے اندر کافی محنتیں کی ہیں اور اس کو صحیح طریقے پر سمجھ کر کے اپنے عوام تک پہنچایا ہے. فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ پہلے صرف بادشاہ تھے، وہ جس سے چاہیں اور جب چاہیں فیصلہ لے لیں، مشورہ لے لیں. ملکہ سبا نے بھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو انہوں نے بھی مشورہ کیا. اب یہ ان کی ڈسپوزل پر ہے، جس سے چاہے مشورہ لے، درباری ان کے اپنے ہیں. لیکن اب مشورہ کے لیے ایک پارلیمنٹ ہے، شورا کا نظام ہے. تاریخ نے یہ سبق سکھایا ہے. وہ قومیں جو اس انسٹیٹیوشن پر عمل کرتی ہیں کامیاب ہیں اور آگے ہیں. لیکن جو قومیں ابھی اس میدان میں طفل مکتب ہیں وہ مار کھا رہی ہے. یہ سسٹم اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھا. بادشاہ تھی، اس کو ختم کیا. فیصلہ کرنا بہت اہم صلاحیت ہے. بر وقت فیصلہ کرنا، باہمی مشورے سے فیصلہ کرنا، اس کے فار اور اگینسٹ نتائج کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کرنا انسان کو کامیابی کے منظر سے ہمکنار کر دیتا ہے. لیکن کئی افراد ایسے ہوتے ہیں وہ فیصلے کو ٹالتے چلے جاتے ہیں. نتیجتاً قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں. لہذا ہمیں باہمی مشاورت
اور فیصلہ سازی کی پریکٹس کرنی چاہیے. تاریخی حقائق ہم کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جن قوموں نے غلط فیصلے کیے ان کے ساتھ جو حشر ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں. غلط فیصلے والے اربوں روپے رکھنے کے باوجود در بدر دھکے کھا رہے ہیں. یہ ان کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.